بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ، اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی یہ تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے کہ جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ نے خود اس تسبیح کی قسم بھی کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستی، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے تو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہو تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح ہی نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس بابرکت تسبیح کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، آج کی اس رفتار پر فتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کڑواہٹ اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کاروبار کے معاملات برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق و مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں کس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تکلیف کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر اپنے اصل تھکانے یعنی رب کے در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور قرآنی حقیقت ہے۔ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم عزیزو، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ وہ ہمارا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکاری کا پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے بارے میں کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسی ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچیے، اگر ایک فاحشہ عورت کے کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تمہیں میرے پاس زمین بھر کر
گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور امام کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، اسلام کی عبادت اور ذکر الہی میں پنہا تلاوت قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس کی ثنا، حمد اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بارہا بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیا جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جن میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشاد فرمائے، جن میں نمبر 1 عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان 2 نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 3، عصر کے وقت کی دعا قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے۔
لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ اور وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نہ چھوڑا ہوا۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پرسکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے، اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتے ہیں، مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی خاص نظر و کرم کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کا ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں، سمجھیں اور اس تسبیح پر عمل کریں اور اپنی زندگی کا اس تسبیح کو حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن بھر کی مصروفیت سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے، تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے اور اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے، تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے ہوں اور اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت کو ہم پر واضح ہو چکی ہے، ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم کھائی ہے اور فرما دیا، آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف عزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے اور اپنے دل پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گنا معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات آپ کے بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کے روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ درود پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا، تو ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمانو کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ کی اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمانو کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے مالک، میں گنہگار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئی ہے، مجھے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیں۔ یہ اسم مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے اور آپ کی دعا کو عرش تک لے جانے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ یا رحمانو کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ محترم عزیز، سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کے روحانی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈرپوک نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے، یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آیت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں۔ چونکہ اس میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں، تنگ دستیوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا یقین اور اٹل وعدہ ہے جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ ناظرین محترم، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام تر مشکلات، تمام پریشانیاں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلہ کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے اور عصر کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔